MUH آفیشیل کے ویورز السلام علیکم۔ اینڈ سیریز کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو پچھلی ویڈیو قبر کی زندگی کی کڑی ہے۔ یہ ویڈیو دو چیزوں کو کور کرتی ہے، قبر کے سوالات اور وہ کون سے اعمال ہیں جو آپ کو قبر کے عذاب سے بچائیں گے۔ جب ہم قبر میں داخل ہوں گے تو ہماری قبر تنگ ہو جائے گی۔ یہاں دو کنڈیشنز ہیں، یا تو یہ تنگ ہوگی مطلب کہ ہمیں گلے لگائے گی اگر ہم نیک روح ہوئے، یا تو یہ قبر اس قدر تنگ ہو جائے گی کہ ہماری ہڈی پسلی ایک دوسرے میں گھس جائے گی۔ استغفر اللہ، اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، آمین۔ قبر میں بہت اندھیرا ہوگا، تاریک، کالی سیاہ، ہم اس وقت اکیلے ہوں گے۔ اس وقت دو بدصورت فرشتے ہمارے پاس آئیں گے، منکر اور نکیر، اور وہ ہمیں بٹھائیں گے۔ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت غصے والی حالت میں بنایا۔ یہ ہمیں بٹھائیں گے اور ہم سے 3 سوالات پوچھیں گے۔ ان کی آواز بجلی کی کڑک جیسی خوفناک ہوگی اور ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی ہوں گی، اور وہ ہم سے 3 سوال پوچھیں گے، اور یہ ہماری زندگی کے سب سے اہم سوال ہوں گے اور سب سے اہم جوابات۔ وہ سوالات ہیں: آپ کا دین کیا ہے؟ آپ کا رسول کون ہے؟ اور آپ کا خدا کون ہے؟ مومن بندہ کہے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے رسول کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور وہ کہیں گے، صدقت، بے شک تو نے صحیح کہا۔ اور وہ قبر کو حکم دیں گے کہ کھلی ہو جا، اور اس کے بعد قبر جنت کے باغ بن جائے گی، اور قیامت تک ہم قبر میں سکون اور امن سے رہیں گے۔ اور دوسری طرف اللہ ہمیں بچائے، آمین۔ وہ ہمیں بٹھائیں گے اور ہم سے وہی 3 سوالات پوچھیں گے، اور اللہ کا نافرمان بندہ ان کے جواب نہیں دے سکے گا۔ وہ کہے گا، مجھے نہیں پتا۔ تو فرشتے کہیں گے، کذبت، تو نے جھوٹ بولا، تمہیں کچھ نہیں پتا۔ اور وہ قبر کو حکم دیں گے کہ جہنم کے گڑھا بن جا، اور وہ اس وقت قبر چل اٹھے گی قیامت کے دن تک۔ تو ہمیں ان سوالوں کے جواب صحیح سے دینے ہیں، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ ہماری اکثریت یہاں یہ کہتی ہے کہ ہم اچھے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ان سوالوں کے جواب آتے ہیں اور ہم ان کا صحیح جواب دیں گے۔ یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو ہم سب کی خوش فہمی ہے۔ اکثر علماء نے یہ کہا ہے کہ ان سوالوں کے جواب ہماری زبان نہیں بلکہ ہمارا دل دے گا۔ جو ہمارے دل میں ہوگا وہی ہمارا جواب ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی زندگی اس طرح گزاری کہ ہم نے نہ نماز پڑھی، اسلام کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش نہیں کی، قرآن کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، اگر ہم اپنی زندگی میں ایک اچھے مسلمان نہیں بن سکے، اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کر سکے، تو بے شک اسلام ہمارے دل میں نہیں ہے۔ سو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک اچھے مسلمان بنیں، اسلام کے احکامات پہ عمل کریں جتنی ہماری استطاعت اور ہمت ہے۔ ہمیں اسلام کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اس دن جب فرشتے آئیں گے تو ہم ان کے سوالات کے جواب دے سکیں، کیونکہ جو ہمارے دل میں ہوگا وہی اس وقت ہماری زبان پہ آئے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اسلام ہمارے دل میں ہو، نہ کہ ہماری زبانوں پہ۔ اب ہم ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو ہمیں عذاب قبر سے بچائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورت 30 آیات کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروا دے۔ وہ سورت تبارک الذی ہے۔ سورہ تبارک الذی کے متعلق بھی ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ ایک اور جگہ کہا کہ جس نے تبارک الذی اور الف لام میم سجدہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا، گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی اور 70 برائیاں دور کی جاتی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا اس کے لیے عبادت لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر لکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ گار ہے اور خدا نخواستہ اس کو عذاب قبر ہو رہا ہو، اور اگر وہ شخص سورہ ملک اپنی زندگی میں پڑھتا تھا تو یہ سورت اس کو عذاب قبر سے بچا لے گی اور جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروا دے۔ خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک شخص بڑا گناہ گار تھا اور سورہ سجدہ پڑھا کرتا تھا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھتا تھا۔ اس صورت نے اپنے پر اس شخص پر پھیلا دیے کہ اے رب، یہ شخص میری بہت تلاوت کرتا تھا۔ اس کی شفاعت قبول کی گئی اور حکم ہو گیا کہ ہر خطا کے بدلے ایک نیکی دی جائے۔ خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جگرتی ہے
اور کہتی ہے کہ اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو میری شفاعت قبول کر، ورنہ مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے، اور بامنزلہ پرندہ کے پر بن جاتی ہے اور اپنے پر میت پر پھیلا دیتی ہے اور اس پر عذاب قبر ہونے سے منع ہو جاتی ہے۔ اور یہی سارا مضمون وہ تبارک الذی کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ خالد بن معدان رحمۃ اللہ اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک یہ دونوں صورتیں نہ پڑھ لیتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔